الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ محترم ناظرین، سورہ نحل کی یہ آیت نمبر 98 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے تعوذ کا حکم دیا ہے۔ لہذا سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کا حکم سمجھ لینا ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تعوذ سے متعلق تفصیلات ذکر کی جائے گی۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور بعض روایتوں میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ پڑھنا سنت ہے، جیسے کہ تفسیر معارف القرآن میں مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اب تعوذ کے جو یہ کلمات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کا معنی سمجھنے کے لیے 3 لفظوں کا معنی سمجھنا پڑے گا، ایک اعوذ کا اور دوسرا شیطان کا اور تیسرا لفظ رجیم ہے۔ تو اعوذ کا معنی ہوتا ہے التجا کرنا، جس کا عام طور سے اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے پناہ لینے سے، اور شیطان کا لفظ جو ہے اس کے 2 معنی آتے ہیں۔ اگر شیطان کا لفظ شطن سے ہو تو اس صورت میں اس کا معنی ہے اسے دور ہو۔ تو شیطان کو اس معنی کے اعتبار سے شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے اپنی نافرمانی کی وجہ سے دور ہوا ہے، اور کہ اگر شیطان کا لفظ شاطا سے ہو اس صورت میں معنی ہوگا غصے کی آگ میں جلنے والا۔ تو چونکہ شیطان بھی آدم علیہ السلام کے مقام اور منصب سے حسد کرتے ہوئے غصے کی آگ میں جل رہا تھا اور جل رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے رجیم۔ رجیم یہ رجم سے ہے، اور یہ چونکہ فعیل ان کا وزن ہے، تو اگر یہ اس میں مفعول مرجوم کے معنی میں ہو تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا دھتکارا ہوا، دور کیا ہوا، اور اگر یہ رجیم راجم کے معنی میں ہو تو اس صورت میں اس کا مطلب ہوگا وسوسہ ڈالنے والا، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں یہ معنی لکھا ہے اس کا۔ تو بہرحال اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ شیطان مردود جو خود مردود ہوا اور انسان کو بھی مردود کروانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے بندہ یہ کلمات پڑھ کر رب تعالیٰ سے پناہ لیتا ہے تاکہ میں اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤں اور بچ جاؤں۔ اب شیطان سے مراد کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ شیطان سے ایک تو مراد وہ فرد خاص ہے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، اور جو جنات میں سے ہے، یعنی وہ جس کو آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، تو شیطان سے مراد وہ بھی ہے۔ اسی طرح شیطان سے مراد انسانوں اور جنات کے گروہ کے وہ شریر لوگ بھی ہیں جو معاشرے میں اپنے شر کے ذریعے سے، معاشرے میں اپنے فتنے کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لے جاتے ہیں، معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو شیطان میں وہ جنات کے افراد جو شر پھیلانے والے ہیں، اسی طرح انسانوں کے وہ افراد جو شر پھیلانے والے ہیں وہ بھی داخل ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ تو پتہ چلا کہ جو شیاطین ہیں تو وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور ایسے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، جیسے سورہ ناس میں بھی فرمایا کہ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، کہ جو یہ شیاطین ہیں انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے۔ تو لہذا معاشرے کے وہ افراد کی جو حق کے مقابل آتے ہیں اور گمراہی کو پھیلانے میں پیش رہتے ہیں، سب سے آگے رہتے ہیں، تو وہ شیطان کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو شیطان سے مراد وہ لوگ بھی ہیں۔ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جن سے پناہ لینے کی بات کی جا رہی ہے، تو ان میں جہاں وہ ابلیس داخل ہے تو اس میں یہ اس طرح کے افراد بھی داخل ہیں، چاہے وہ انسانوں کے گروہ سے ہوں یا وہ جنات کے گروہ سے ہوں۔ پھر یہ شیاطین انسان کو کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ تو گمراہ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا ایک صورت یہ ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال کر، مختلف خیالات ڈال کر مختلف اعمال کے اور مختلف کاموں کے کرنے پر اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں۔ اسی طرح جو شیاطین الانس ہیں وہ انسان کو مختلف طرح کے غلط فہمیاں پیدا کر کے، غلط افواہیں چلا کر، مختلف طرح کے غلط پروپیگنڈے پیدا کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکساتے ہیں، بہکاتے ہیں، معاشرے میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگوں کو اکساتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین جو انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں،
چونکہ شیاطین جنات کے گروہ میں سے بھی ہیں، تو بعض لوگوں پر جنات کا جو سایہ ہو جاتا ہے، جنات کے جو اثرات ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی شیاطین کے ستانے کی اور انسان کو بہکانے کی ایک صورت ہوتی ہے اور تکلیف پہنچانے کی، تو اس انداز سے یہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جادو کے ذریعے سے، حسد کے ذریعے سے اور مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو یہ اس انداز سے انسان کو بہکاتے اور انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو تعوذ میں ان کی بہکانے سے بچنے کے لیے اور ان کی تکلیف سے بچانے کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ یہ تعوذ کو اختیار کرو اور تو ان چیزوں سے محفوظ رہو گی۔ تعوذ کے اس حکم میں، یعنی اعوذ باللہ جو پڑھتے ہیں، تو اس حکم میں حکمت کیا ہے؟ تو حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جو موٹی موٹی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ حکمت تو یہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان شیاطین کے شر سے محفوظ رہے، تو شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھتے ہیں، چونکہ شیطان نے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا، جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے اس وقت یہ کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عزت کی قسم میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا، اور ہر جانب سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر جانب سے آ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چونکہ وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، لہذا اس کے داؤ سے انسان محفوظ رہے، اس کی گمراہیوں میں انسان نہ آئے، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو مدد ملے اپنے رب کی طرف سے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو انسان رب تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ دوسری حکمت اس میں جو سمجھ میں آتی ہے تاکہ انسان میں توکل کا جذبہ پیدا ہو۔ چنانچہ اگر آج کسی کو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ نیکی کو اپنا ذاتی کمال سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ نیکی انسان کا ذاتی کمال نہیں، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ تو توکل کرنے والا گویا کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ صحیح راستے پہ چلنا اور شر کے راستے سے بچنا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہ ہو، چونکہ شیطان اکسانے پر اور بہکانے پر لگا ہوا ہے، تو انسان رب تعالیٰ سے مدد لیتا ہے، تو اس طریقے سے توکل کا معنی اس میں پیدا آتا ہے، اور جو انسان کے اندر خود پسندی کا جو جذبہ ہے وہ اس کی نفی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اس میں حکمتیں ہیں۔ اب ایک سوال ذہنوں میں یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کریم چونکہ خود کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین اور کہیں ہدی للناس فرمایا ہے، تو یہ خود کتاب ہدایت ہے، تو کیا آیا یہاں بھی کوئی گمراہی کا امکان تھا کہ جس سے پہلے تعوذ کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جی ہاں، یہاں بھی گمراہی کا امکان موجود ہے، چنانچہ قرآن کریم میں خود ہی سورہ بقرہ میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ رائے راست سے ہٹ بھی جاتے ہیں اور بہت سے رائے راست پر آتے بھی ہیں۔ تو چونکہ گمراہی کا امکان یہاں موجود ہے، جب گمراہی کا امکان موجود ہے اور دوسری طرف شیطان کا یہ دعویٰ بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ان کے لیے صراط مستقیم، سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا اور ان کو بہکانے کی اور رائے راست سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ تو سیدھی راہ میں سے ہٹانے کی کوشش شیطان کی آج بھی جاری ہے، اور یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں، شیطان ان کو رائے راست سے ہٹانے کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے، اس کی زیادہ کوشش اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ رائے راست سے ہٹ جائیں، کیونکہ جو لوگ پہلے سے گمراہ ہیں تو ان کی طرف اس کو توجہ دینے کی زیادہ ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ پہلے سے بہکے ہوئے ہیں، تو لہذا اس کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جو راستے پر ہے۔ قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ چونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اب جب اتنی بڑی نعمت ہے تو انسان جب اس سے تلاوت کی صورت میں یا اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کی صورت میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو شیطان یہ بات کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ تو وہ انسان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، تلاوت سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، قرآن کریم کا معنی سمجھنے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے شریعت نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس مردود کی شر سے بچو، تو لہذا قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ جو خدشات ہیں ان سے اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کا باضابطہ ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں۔